انسان پر ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، موسم، ماحول، جغرافیائی آب و ہوا، خوراک، افراد خانہ، مطالعہ کتب، بالخصوص ان دوستوں کا گہرا اثر ہوتا ہے جن میں وہ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ ہندوستان کے مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کو زمانہ شہزادگی میں تعلیم دلانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن وہ تعلیم سے وہ بہرا رہا اور فن سپاہ گری میں اس نے مہارت حاصل کر لی۔ اس پر اس کے سیکولر مصاحبین شیخ مبارک اور اس کے بیٹے ابو الفضل فیضی اور دیگر عمائدین کا بڑا اثر تھا۔ انہی عمائدین کی مجلس نے اکبر کو دین الہی اختراع کرنے پر راغب کیا۔ پھر اکبر اعظم پر ہندو راجاؤں کی مجلس اور ہندو بیویوں کی صحبت نے اسے نہ مسلمان رہنے دیا، اور نہ ہندو تھا، نہ مسلمان، نہ پارسی، نہ عیسائی۔ وہ تمام مذاہب کا قائل تھا۔ ان مذاہب اور مجالس نے اسے ایک انوکھی چیز بنا دیا تھا۔ کتاب بھی انسان کی ایک خاموش ساتھی ہے۔ مذہبی کتب کا مطالعہ کرنے والوں پر مذہبی اثرات غالب ہوتے ہیں، جبکہ فلسفہ، سائنس اور ناول پڑھنے والوں کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں۔ اچھی کتاب انسان پر اچھے اور بری کتاب منفی اثرات چھوڑتی ہے۔ کتاب کی طرح انسان پر اس کے اچھے برے دوستوں کی مجلس بھی مثبت اور منفی اثرات چھوڑتی ہے۔ کسی شخص کی پہچان اس کی سوسائٹی سے ہوتی ہے، گویا کہ انسان پر اس کی سوسائٹی کے گہرے اثرات ہوتے ہیں اور سوسائٹی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ انگریزی مقولہ ہے سوسائٹی مولڈز اے مین، کہ ایک آدمی کو اس کا معاشرہ تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شہر کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا۔ راستہ جنگل سے گزرتا تھا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے راستے میں شیر کو بیٹھا دیکھا۔ شیر کے ساتھ ہنس نامی پرندہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی عقل مند تھا، بلا خوف و خطر ان کے قریب سے گزر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص اسی راستے سے واپس لوٹا تو راستے میں شیر اسی جگہ بیٹھا تھا۔ اس دفعہ اس کے ساتھ گیدڑ بیٹھا تھا۔ وہ شخص کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور شیر کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے اس شخص سے پوچھا، تم پہلے بھی تو اس راستے سے گزرے تھے، لیکن اس وقت بغیر خوف کے میرے قریب سے گزر گئے تھے، اور آج میرے خلاف لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ عقل مند آدمی نے جواب دیا، اس دن تیرے پاس نیک فطرت پرندہ بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا یقیناً وہ تجھے مجھ پر حملہ کرنے سے باز رکھے گا، لیکن آج شیطان فطرت جانور تیرے پاس بیٹھا ہے جو تجھے خیر کا مشورہ نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے تیاری کی ہے۔ شیر نے کہا، تم نے درست۔ ہنس نے مجھے کہا، مختصر طبیعت کا آدمی ہے، اس سے تمہاری بھوک نہیں مٹے گی، لیکن اس کی قیمتی جان چلے جائے گی۔ جبکہ گیدڑ نے کہا، بڑا خوبصورت اور مزیدار شکار ہے، جانے نہ پائے۔ اس وضاحت کے بعد شیر نے گیدڑ کو تھپڑ رسید کیا اور وہیں ڈھیر کر دیا۔ گویا کتابوں کی صحبت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی صحبت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود صحبت کے اثرات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شاہین کی صحبت میں رہنے سے کوا شاہین بن جاتا ہے۔ صحبت سے رنگ نہیں بدلتا، لیکن تاہم عادات بدل جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہ اس کی عادات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد اپنے سوسائٹی کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہمارے دوستوں کی عادات و خصلت کیا ہیں۔ اگر ہمارے دوستوں کی عادات اور خصلت غلط ہے تو ہمیں ان دوستوں سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔